الیکشن کمیشن میں قانون اور جنون کی جنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی حمایتی یافتہ امیدواروں کی درخواستوں پر محفوظ فیصلوں کو سناتے ہوئے ان کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ علی بخاری، شعیب شاہین، عامر مغل، سلمان اکرم راجہ کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا اور مخالف امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کو بحال رکھا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ امیدوار الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو محفوظ فیصلوں کو سنایا جا رہا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کی درخواستوں پر کچھ فیصلوں کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کو روکا جائے، یہ درخواست امیدوار بیرسٹر تیمور ملک نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی اور اس پر سماعت بھی ہوئی۔ الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا گیا کہ تمام امیدواروں کے فارم 45 کے مطابق درخواست گزار امیدوار تیمور ملک جیتے ہوئے ہیں اور یوسف رضا گیلانی صرف 104 سے زائد ووٹوں سے ان کو جیتوایا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر نے ہماری ری کاؤنٹنگ کی درخواست کو بھی نہیں سنا اور یوسف رضا گیلانی کا بطور رکن قومی اسمبلی نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کے نوٹیفکیشن روکنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ این اے 242 کراچی میں پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ امیدوار کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ ہے۔ این اے 105 فیصلہ آباد میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ امیدوار کی درخواست پر شوکاز نوٹس آر او کو بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن جو ہے وہ معطل کیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ ریٹ پٹیشن ڈسپوز آف کی ہے ود دی ڈائریکشن کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام حقائق کا جائزہ لے کے اور ان تینوں حلقوں میں جو ہمارے مد مقابل امیدوار تھے، جو ان کی شکایات ہیں ان کو سن کے اور ان کی میرٹ کے اوپر جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے، اور الیکشن کمیشن آج انشاءاللہ وہ سارے کیسز جو ہے وہ سنے۔ میں نے 148 ملتان سے فارم 45 کے مطابق اپنے بھی نون لیگ کے بھی دوسری جماعتوں کے بھی فارم 45 کے مطابق 6,500 کی لیڈ سے یوسف رضا گیلانی سے جیتا ہوں۔ جو فارم 47 2 دفعہ ایشو کر چکے ہیں آر او، اس کے مطابق اب 104 کی لیڈ ہے گیلانی صاحب۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس معاملے کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس کی ہیئرنگ ایک پرسوں ہوئی تھی، پرسوں کی ہیئرنگ میں انہوں نے کہا کہ آج کے لیے کیس فکس کریں گے، لیکن سرپرائزنگلی جو کاز لسٹ آج کی انیشلی جاری کی گئی اس میں کیس نہیں لگا ہوا تھا۔ ہم نے پھر ایک اپلیکیشن دی ڈی سی پی کو کہ آپ نے اوپن کورٹ میں یہ کہا تھا کہ آج معاملہ سنا جائے گا۔ ہمیں نظر آئے کہ ملتان سے حلقے کا اے آر او بھی موجود تھے یہاں پہ، تو اب انہوں نے آخری نمبر پہ معاملہ رکھ لیا ہے۔ سو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، ہمیں انصاف کی کون سے بینچ میں آپ کا کیس؟ بینچ 1 میں ہے۔ اور یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ جی یہ تیسری ہیئرنگ ہے اور ہر وقت ایک بینچ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے اس معاملے میں۔ الیکشن کمیشن کو ان معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ سر آپ کا بیسک تھا کیا فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے تھا؟ 47 تو ہیں۔ اس وقت جو میری انیشل اپلیکیشن تھی کہ ایک مینڈیٹری رائٹ ہے میرا تو اتنا کم مارجن ہے، 5% سے کم کسی کا بھی مارجن ہو اس کا ریکاؤنٹ کا رائٹ ہوتا ہے۔ مجھے میرے آر او نے وہ رائٹ ڈینائی کیا۔ آپ نے اپلیکیشن میں نے ریٹرن اپلیکیشن دی، انہوں نے ریسیو کی، ریکاؤنٹنگ کی، انہوں نے ریٹرن اپلیکیشن ریجیکٹ کی جو کہ قانوناً ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے خلاف میں یہاں پہ اپیل میں آیا ہوں، ابھی تک معاملہ اٹھایا نہیں گیا، جو کہ عجیب بات ہے۔ سو میرے حلقے میں تو میں کہتا ہوں دھاندلی بھی صحیح نہیں ہے۔ گیلانی صاحب 101 ووٹ سے ان کو 100 سے اوپر ووٹ سے ان کو جتا دیا گیا اور وہ ہارے ہوئے ہیں بالکل۔ اور آج ان کی طرف سے جو باقی ان کی رسپونڈنٹ سائڈ تھی اس میں ان کو نوٹس تھے آج پارٹی کو اور خود کینڈیڈیٹ کو اور جو ہے ان کے وکیل کو بھی، ویسے عالی خدمت بھی میرے ساتھ پیش ہوئے تو اس میں، اور خود کینڈیڈیٹ تیمور ملک ان پرسن بھی تھے۔ ہم سب نے یہ صدا کی کہ ان کو نوٹس ہیں، اس کے باوجود وہ لنگر آن کر رہے ہیں میٹر۔ تو ہم نے یہ جب ساری باتیں کرنے کے بعد ہم نے بینچ کو بتایا کہ جی یہ فائنل جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے اور ری کاؤنٹ وہاں پر دوبارہ کچھ جو آپ کی مرضی کے حلقے ہیں آپ خود بینچ ڈیسائیڈ کر لے کہ جو حلقے وہ بہتر سمجھتے ہیں ان میں وہ ایک ٹرینڈ چیک کرنے کے لیے وہ ری کاؤنٹ کرا دے۔ تو ہماری یہ بحث سن کے جو ہے نا کورٹ نے آرڈر جو ہے نا کیس جو ہے وہ 28 کے لیے رکھ دیا، لیکن ہماری بحث کرنے کے بعد جو یہ سسپینشن آف نوٹیفیکیشن کی بات وہ اس حد تک ابھی فیصلہ محفوظ کیا۔ اچھا ٹھیک۔ رحیم، میرا نام دوا خان صابر ہے، میرا حلقہ NA 242 کراچی، اور جو میرا مخالف کینڈیڈیٹ ہے مصطفیٰ کمال MKM کا، میں اس سے 31 ہزار لیڈ پہ جیت چکا ہوں۔
लेकिन बदकिस्मती से पाम 47, पाम 48, पाम 49 के अंदर उन्होंने चेंजिंग करके मेरा 30-31 लीड है उनसे, लेकिन उन्होंने पाम 45 जो मेरे पास मौजूद है देगर जमात इस्लामी TLP देगर जमातों के साथ वो इक्वल पाम 45 है, लेकिन उन्होंने पाम 45 के बाद पाम 46, 48, 49 और 47 में उन्होंने चेंजिंग की है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कोर्ट में हमने केस फाइल की थी, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन कमीशन दिया, फिर हम इलेक्शन कमीशन आए, 16 तारीख को हमारा एक डेट हुई, हमने यहाँ एक और फ्रेश पिटीशन फाइल की, आज उसमें दूसरा डेट था, आज भी हेयरिंग हुई, लेकिन अभी तक फैसलों ने महफूज किया, बताया नहीं कि आगे क्या। समुंदरी मेरा हल्का है और मेरा फार्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट है उससे मेरी 7000 की लीड है। तो सुबह 9 बजे के बाद मुझे एक कॉल आई और उसके बाद जो है वो मेरा रिज़ल्ट चेंज कर दिया गया और फार्म 47 पे मुझे 1600 वोट से हरा दिया गया। आपके हल्के से कौन जीते और क्या नाम है, किस पार्टी मेरे से? हल्के से जो इन्होंने अब जितवाया है, जिसको मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है काशिफ रहीम, उसको 1600-1700 वोट से मुझसे जितवाया है। तो आपका बेसिक जो पिटीशन थी, पिटीशन में क्या आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ? मेरा मौक़िफ़ ये था, एक तो हमने उसी टाइम कहा कि हमारी रिकाउंटिंग कर दें, तो उन्होंने हमें अंदर तक ना जाने दिया, हमें अंदर जाने की एक्सेस ना दी, और उसके बाद हम कह रहे थे कि हमारी फार्म 45 के मुताबिक मेरे हल्के के टोटल 184 पोलिंग स्टेशन बनते हैं, तो मेरे पास तमाम के तमाम जो हैं वो फार्म 45 मैं कलेक्ट कर चुका था अपने। हम कह रहे थे कि हमारे फार्म 45 के मुताबिक हमारी कंसोलिडेशन कर दें, लेकिन उन्होंने हमें अंदर आने तक की एक्सेस ना दी, जो हम वर्करों के साथ 2 दिन जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते थे। तो आप